الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کریں گے، اس حال میں کہ آپ بالکل صحیح ہوں گے۔ بس نکلے اپنی قوم کی طرف محراب میں سے، بس اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ہم نے کہا، اے یحییٰ، پکڑ لیجئے اس کتاب کو بڑی طاقت کے ساتھ، اور ہم نے انہیں عطا کی تھی دانائی لڑکپن میں ہی، اور شوق دیا گیا تھا ہماری طرف سے اسے پاک رہنے کا، اور تھے وہ بڑے متقی آدمی اور نیکی کرنے والے اپنے والدین کے ساتھ، اور نہیں تھے یحییٰ علیہ السلام سرکش نافرمان۔ اور سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان پر موت آئے گی اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 10 تا 15 ہے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے 120 سال کی عمر میں بیٹے کی خواہش کا اظہار فرمایا، تو سو اللہ تعالی نے انہیں بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اور ساتھ میں اس بیٹے کی خصوصیات اور صفات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور کیسے خوشخبری دی؟ فرمایا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ ہم نے اپنا فرشتہ بھیج دیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے محراب میں، وہ خاص جگہ جہاں
اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، سو اس میں موجود تھے، تو فرشتے نے آ کے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی صفات کیا ہوگی؟ پہلی صفت یہ ہوگی مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ گواہی دینے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی، یعنی عقیدہ توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا ہوگا۔ وَسَيِّدًا، اور اللہ تعالیٰ اسے سردار بنائے گا، سرداری عطا فرمائے گا، یعنی اپنے دور کا وہ نبی بھی ہوگا۔ وَحُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے سو اسے خواہشات سے پاک پیدا فرمایا، یعنی وہ شادی بھی نہیں کرے گا۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور سو وہ نبی بھی ہوگا اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ جو ہے خصوصیات والا بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بیٹا تو ہوگا، آپ نے فرما دیا کہ بیٹا آپ نے دینا ہے، اب بتائیے گا کہ اس کی کوئی علامت اور نشانی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمارے گھر آنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی اور علامت یہ ہوگی کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے، سوائے الا رمزا، سوائے اشارہ کرنے کے۔ تو جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے گھر میں امید ہوئی تو فوراً ان کی زبان بند ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ یہ فرمایا کہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، صحیح سالم ہوں گے آپ، لیکن لوگوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کر سکیں گے، بس صرف اشارہ کر پائیں گے۔ اور میں جب یہ نشانی اور علامت ظاہر ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام وہ خاص مقام اور خاص جگہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، تو سو اس مکان اور محراب سے نکلے اور اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ، کہنے سے مراد اشارہ فرمایا، اشارہ کیا ان کی طرف، کس بات کا؟ کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ اب یہاں مفسرین کرام نے 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ صبح شام کا جو ذکر کیا، اس سے مراد ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ کنایا ہے، کنایا یا مراد سمجھ لیں کہ صبح شام کا ذکر کر کے مراد مکمل وقت لیا۔ یا پھر دوسری بات یہ لکھی ہے کہ صبح شام کا جو خاص ذکر کیا تو ان کی شریعت کے اندر جو عبادت کا وقت تھا وہ یہی 2 ٹائم تھے، صبح اور شام، اس لیے فرمایا ان سبحوہ بکرۃ وعشیہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح شام بیان کرو۔ اب قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ مقصد اور مطلب کی بات کو بیان کیا جاتا ہے، خواہ مخواہ کی طوالت اور بات کو لمبایا نہیں جاتا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ سو یہ علامات ہوں گی۔ اب اس کے بعد بیٹا کیسے پیدا ہوا، بچپن کیسے گزارا، کس طرح ہوئے، پھر بڑے ہوئے، لڑکپن تک کیسے پہنچے، چونکہ یہ مقصد نہیں تھا بیان کرنا ان چیزوں کا، یہ ساری چیزیں درمیان سے سکپ کر دی، چھوڑ دی، اور ڈائریکٹ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، بچپن بھی گزر گیا، لڑکپن تک پہنچے، تو پھر اس کا ذکر جو مقصد تھا، فرمایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا زکریا علیہ السلام سے کہ جو آپ کا بیٹا ہوگا وہ پیغمبر بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، میں اللہ تعالیٰ اسے کتاب بھی عطا کروں گا۔ تو پھر اب اس اصل بات کی طرف آ گئے، فرمایا ہم نے کہا اے یحییٰ
اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے گا۔ اب کتاب سے مراد یہ کہ یا تو واقعتاً انہیں الگ سے کتاب دی گئی، یا پھر اس وقت کی جو شریعت تھی، اس وقت جو چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم، تو اسی کے بارے میں فرمایا اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے آتیناہ الحکم، نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، کب صبیًا لڑکپن کی عمر میں، سو ہم نے اسے نبوت عطا فرما دی۔ یعنی اس کے علمی اور ذہنی کمالات کا اندازہ لگائیں کہ کس اعلیٰ درجے پہ فائز تھے کہ لڑکپن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور اس کے دل کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی یہ خواہش اور شوق رکھ دیا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھنے والے تھے۔ تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے عمل اور اخلاق کو بیان فرمایا کہ یہ ان کا عمل اور اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں کہ ان کے دل میں شوق یہ تھا کہ میں ہر وقت پاک رہوں۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور میں اللہ سے ڈرنے والا بڑا تھا، وہ بڑا متقی تھا، اس کی یہ صفات ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اتنا بڑا عظمت اور شان والا ہونے کے باوجود بھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدین کی فرما برداری کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ وہ سرکش تھا نہ وہ نافرمان تھا۔ اور ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کو جب کوئی بڑا عہدہ اور منصب مل جائے تو اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ انسان قوانین اور اصول اور قواعد و ضوابط سو ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اور ہمارے دور میں تو کیا دیکھنے میں ملا ہے کہ جو کوئی عہدے پہ پہنچتا ہے تو سو پھر وہ رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ جی ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ ہم بڑا سخت جملہ بولا کرتے تھے، اور میں ہمارے دور کے اندر سو جسے بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تو سو وہ رب کو بھی بھونکنے لگ جاتا ہے، پھر رب پر بھی اپنے مالک پر بھی بکواسات کرنے شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو وہ جو عہدہ ملا ہے اس پر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے۔ عام طور پر نا آپ لوگوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا، کسی کے پاس کوئی منصب یا عہدہ آ جائے نا تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا نا تو یہ نظام کوئی بھی نہ چلاتا، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو اسے کون چلا پائے گا۔ ایسے کبھی قبرستان کا چکر لگایا کریں نا تو وہاں دیکھا کریں کہ کتنے بڑے ایسے لوگ مدفون ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو پیچھے والوں کا کیا بنے گا۔ جی پیچھے والوں کا کیا بنے گا۔ میں یہاں ایک شروع میں آیا تھا تو ایک اس میں اسکول میں پڑھاتا تھا اس وقت پرائیویٹ میں، تو اسکول کے جو آنر تھے وہ بیمار ہو گئے نا، بیمار ہوئے تو تقریباً 2 مہینے مسلسل بیمار ہو گئے، تقریباً 2 مہینے کے عرصے میں ایک دفعہ بھی وہ اسکول میں نہیں آئے۔ تو ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی تو ایسے بات ہوئی تو کچھ ٹیچرز نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم ہیں تو اسکول چل رہا ہے نا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے خیال کرو، سکول کا مالک 2 مہینے سے سکول نہیں آیا لیکن سکول بند نہیں ہوا، چل رہا ہے، مالک کے بغیر چل رہا ہے، تو آپ اور ہم تو ملازم ہیں۔ تو اس لیے 2 دن کی کچھ مل جائے تو پھر وہ اپنا مقصد ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہے، اور پھر ایسی باتیں کہ جناب میں اس لائق تھا جو اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، میں اس کرسی کے لائق تھا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے علاوہ کوئی اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ پھر یہ تکبرانہ الفاظ جس کالج میں میں پڑھاتا ہوں وہاں کی پرنسپل کی سیٹ مجھے آفر ہوئی تھی کہ جی آپ پرنسپل بن جائیں، تو میں نے اسے انکار کر دیا تھا، میں نے کہا جی نہیں میں ٹیچر ہی ٹھیک ہوں، میں پرنسپل نہیں بنتا۔ تو بعد میں ایک پرنسپل آیا تو اس نے یہ بات کہی نا کہ جی یہ میں اس کرسی کے لائق تھا تو مجھے ملی ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ کرسی کے لائق تھے سو ملے، میں نے اس لیے ٹھکرائی تھی کہ یہ کرسی میرے لائق نہیں تھی، بس سمپل سی بات ہے۔ کیوں؟ آج کل کا دور یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، اگر سیدھی بات کرنے والے ہیں، سیدھا رہنے والے ہیں تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا،
پچھلے دن ایک نا اس پہ فیس بک پہ تصویر چل رہی تھی، اور 10 نا کیل یہ ایسے زمین میں کہ کسی لکڑی پہ وہ رکھے ہوئے تھے، 3-4 اس میں سے ٹیڑھے ہوئے، اور آگے جو سیدھے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے سارے نا، تو جو ٹیڑھے ہوئے اسے چھوڑ دیا گیا، اور جو سیدھے تھے انہیں بالکل لکڑی کے اندر ٹھوک دیا گیا، بالکل صحیح کر کے۔ تو نیچے انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے کہا جی جو ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہوتا ہے اسے ایسے رگڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں آئی صاحب، یقین جانے میں جب سے یہ کاروباری لائن میں آیا ہوں تو یہاں آ کے مجھے پتا چلا ہے کہ سیدھے آدمی کا کوئی جہان نہیں ہے، لوگوں کے بقول، اصل میں تو آخرت ہے نا، اس لوگوں کے بقول، اگر آپ سیدھی بات کریں گے لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے، اور اگر دھوکے سے ان کے سے جناب وہ کریں گے تو بڑا جناب وہ کریں۔ میں واضح کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں نے اتنا پیسہ لگایا، میں حرام نہیں کھا سکتا، میں نے پیسہ اس لیے لگایا کہ میں حرام کھاؤں؟ نہیں، سمپل سی بات ہے، دو بات ہے، اگر ایسا کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرنا آپ کی مرضی۔ پچھلے دن بھی مجھ سے ایک آدمی وہ پولیس میں آتا ہے کہتے استاد جی تو سب کم لے ہو یہ گلا کو نسل دی ہونی ہے۔ میں کہ بھائی میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پیٹ میں، میرے گھر والوں کے پیٹ میں جو میرے متعلقین ہیں، جتنا بھی جو میرے ذمہ ہے، تو ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ پہنچے، بس چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ تو یہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اتنی عظمت اور شان کے باوجود بھی نافرمانی تصور نہیں تھا، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت ملی۔ پھر وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن میں اللہ تعالیٰ کی اس پر سلامتیاں نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوا پھر بھی میں اللہ کی سلامتیاں، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن جب زندہ ہو کے اٹھایا جائے گا تو میری رحمتوں کے سائے میں اللہ کے سامنے آئے گا۔ 3 چیزیں فرمائی، سلام علیہ یوم ولدہ، حدیث پاک ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا شیطان اس کو جا کے مس کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، جیسے لگاتا ہے نا بچہ چیخ لگاتا ہے، جی کہ یہ کیا ہوا ہے، کس چیز نے مجھے ہاتھ لگایا؟ اور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان سے محفوظ کر لیا، شیطان اس کو مس نہیں کر سکا۔ دوسرا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور موت کے وقت کی جو وحشت ہے، مرنے کے وقت کا جو وہ خوف اور ڈر ہے، میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسے دور کر لیا۔ اور تیسرے نمبر پہ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور قیامت کے دن جو قیامت کی ہولناکیاں ہونی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، تو یہ میں اللہ کی طرف سے اس کی تکریم اور عزت ہونی ہے۔ 3 ہی باتیں ہیں، پیدا ہوا، فوت ہوا، دوبارہ زندہ ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، کب زندہ ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو کیا سمجھ آئی؟ مرنے کے بعد دوبارہ جو اصل زندگی ملنی ہے وہ قیامت کی ملنی ہے۔ یہ جو درمیان والی تیسری زندگی لوگوں نے نکال لی ہے کہ جی مرنے کے بعد بھی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، جی مرنے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے؟ قبر میں زندہ۔ اگر یہ ہوتی بات کہ مرنے کے بعد آپ اسی قبر میں زندہ ہوتے تو سو یہاں اس کا ذکر تو ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اور پھر وہ جو زندگی، وہ یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ میں وہ پہلے پارے کے تیسرے رکوع کی آخری آیت میں سمجھا چکا ہوں، پیچھے جو ہمارا درس چل رہا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، انسان جب فوت ہوتا ہے کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ یہاں درس کا ٹائم بہت کلوز ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، تو وہ تیسرے رکوع کا درس قرآن میرا یوٹیوب پہ پڑا ہے، اگر سننا ہو تو وہاں سے سن لیجئے گا۔ وہاں میں نے تفصیل کی تھی کہ عالم برزخ کیا ہے، عالم برزخ کی زندگی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عالم برزخ وہ ایک الگ سی کیفیات ہے، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے سو الگ ہے۔ باقی یہ جو نظریہ کہ مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسی قبر میں زندگی اور اسی کے جناب سارے حالات و واقعات دنیا کے اسے پتہ ہوتا ہے، یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔